میں جناب اسد طاہر جپا صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ چیئرمین ترجمان FBR اسد طاہر جپا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ صاحب، محترم بھائی نواز خالد، ڈاکٹر صاحب، میزبان محفل، بزرگان، عزیز طلبہ، حاضرین محفل، میرا خیال ہے میں ہمیشہ ایک اپنی معذوری کا اظہار پہلے کر دوں۔ جب بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو آخر پہ بلایا جائے تو آپ کے لیے کچھ کہنے کے لیے بچتا نہیں، اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میری آمد سے پہلے بہت کچھ حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل اور اس علاقے کے محسن عظیم کی شان میں کہہ دیا گیا۔ میں جب حاضر ہوا اس ہال میں تو بڑے بھائی نواز خالد عربی صاحب ان کی تعلیمی خدمات پہ روشنی ڈال رہے تھے، تو اس کے بعد میری جو کوتابینی ہے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ان کی جو رہی سہی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اگر کچھ بچ گیا تھا تو وہ بروانہ صاحب نے آ کے آپ کے اپنے لب و لہجے میں، آپ کی اپنی زبان میں کمال کر دیا۔ یہ ہمیشہ ان کے تخیل کا، ان کے فن تخلیق کا میں تو پرستار ہوں، اور یہ ہمیشہ جب بھی کسی بھی موضوع پہ اپنے ذہن کے تخیل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا یہ گھوڑے پھر واپس سنبھال کے کہاں سے واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو قوت گویائی کی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ اس میں اور طاقت دے۔ اس ابتدائیے کے بعد میری جو موضوع کے حوالے سے ذمہ داری ہے وہ حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی پہلو کے اوپر چند الفاظ پیش کرنا ہے۔ تو وقت کی قلت ہے، ابھی مجھے حضرت صاحب نے حکم دیا ہے کہ کوئی کسی ختم پہ بھی انہوں نے جانا ہے، تو میرے پاس کل ملا کے کوئی 15 منٹ کا وقت ہے۔ ان 15 منٹ میں نے چند ایک گزارشات کرنی ہے، اور آپ چونکہ ابھی چھوٹے بچے ہو تو آپ ضرور ان باتوں کو توجہ سے سنیے گا، بیکاز یہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات، ان کی جو شخصیت کاملہ ہے اور ان کی جو ولایت ہے اس کے حوالے سے باتیں ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ولی کامل جب ہم ان کو کہتے ہیں تو ولی اللہ کون ہوتا ہے، اور اس پہ میں ابھی رستے میں آتے ہوئے قرآن پاک سے 2 حوالے مجھے ملے جو سند کے طور پہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب آپ ترجمے سے قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو کوریلیٹ کرنا، ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بطور طالب علم۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ جو جہاں سے کلام پاک اللہ کا شروع ہوتا ہے وہ ہماری نماز کا کمپلسری جز ہے، اہم اور لازمی عنصر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں قیام کے وقت تو ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہمیں بھٹکنے سے بچا۔ اور وہ سیدھی راہ پھر قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی سوال کا مقام آئے اور کہیں پہ بھی کویشچن ارائز ہو تو اللہ تعالیٰ کا سٹائل ہے قرآن پاک میں کہ وہ اس کا ساتھ ہی اگلی دوسری تیسری آیت میں جواب بھی دے دیتے۔
الصراط المستقیم، جب ہم نے یہ اللہ سے پوچھا اور التجا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، تو جواب آیا کہ اسی راہ پہ چلا اور ان لوگوں کی راہ پہ چلا۔ اللہ زینہ جب آ گیا تو وہ لوگ ہیں، اولیاء نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں، کیونکہ آگے جا کے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ اللہ زین جو ہے، اور جب اس کو کوالیفائی کیا قرآن میں اللہ نے، وہ عام لوگ نہیں ہیں، ساتھ کوالیفائی کیا انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنا انعمتا، بہت شکریہ کریکشن کا، انعمتا علیہم، جن پہ آپ نے انعام کر رکھا ہے، جن پہ آپ نے اپنی نعمتیں عطا کر رکھی، ان کو اپنے انعامات الہی سے سرفراز کر رکھا ہے، اے اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ گھوڑے ہیں، وہ اولاد ہے، وہ زمینیں ہیں، وہ کارخانے ہیں، وہ فیکٹریاں ہیں، وہ ایم این اے شپ ہے، وہ کمسٹری بننا ہے؟ نہیں، وہ انعام قرآن میں درج ہے، اور اللہ نے قرآن میں بارہا اپنے اس انعام جو پرائز آف دا پرائزز ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی دو شکلیں ہیں۔ دنیا میں قرآن میں آیا کہ وہ انعام کیا ہے؟ وہ قرب الہی کا انعام ہے، جس کو اللہ مقام استفاء دے دے، جس کو اللہ چن لے اور اپنا قرب عطا کر دے، اپنا بنا لے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہے۔ ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ تو اللہ اپنے دوست، ہم اپنے دوست، آپ انگلش میں ایک کوٹیشن ہے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، ہماری شناخت ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شناخت کون ہوگا؟ جو اس کے دوست ہیں۔ تو وہ کیا ہر ارے گرے کو اپنا دوست بنا لے گا؟ ہم بناتے ہیں؟ تو وہ بنائے، بالکل نہیں بنائے گا۔ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں، وہ مقام اور اس مقام تک پہنچنا وہ ہر شخص کے بس میں تو ہے، اگر وہ چوز کرے، اگر وہ راستہ صراط مستقیم والا منتخب کر لے اور اس کے سارے آداب، اس کے انداز، اس کے اطوار، اس کے سارے ڈسپلنز فالو کر لے، تو وہ اس ولایت کے مقام پہ، اس قرب الہی کے مقام کو پا سکتا ہے۔ یہ آپ کو سورہ فاتحہ میں، قرآن مجید میں انعامات الہی کی ایک شکل اور اس کے ساتھ جڑا ہوا صراط مستقیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے، اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ یس وی کین اٹین دا سیم پلیس اف وی وانٹ ٹو، لیکن اس کے لیے وہ قربانی دینا ضروری ہے۔ جس ڈسپلن کا مظاہرہ آپ کو حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی میں، حیات اطہر میں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کے ساتھ، دوسرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ دو صرف پیمانے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن ٹوٹنے نہیں دینا اور اس کے اندر ریاضت کرنی، اس کے اندر مشقت ڈالنی، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے لیے وہ کر جانا جو پہلے کبھی ہوا نہیں ہے، ان کی خیر مانگنی، ان کی فلاح مانگنی، اپنی ذات مائنس کر دینی، اپنی ذات اندر سے ختم کر دینی۔ ایک طرف مخلوق خدا ہے، ایک دوسری طرف خالق ہے اس مخلوق کا، خالق کے ساتھ اپنا تعلق، اور وہ قرآن میں درج ہے۔ جب وہ تعلق نقطہ کمال کو پہنچتا ہے تو قرآن مجید میں درج ہے کہ پھر اللہ اپنے ان بندوں اور اپنے درمیان فاصلے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ وہ آنکھیں بن جاتا ہے، جن قدموں سے وہ چلتے ہیں، اللہ وہ قدم بن جاتا ہے، جن ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں، اللہ وہ ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ سند ہے، قرآن پاک میں درج ہے۔ اور جو انعامات الہی کی بات اگلے جہان میں ہے، قرآن پاک میں یہ بھی درج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب انعامات جنت کے گنواتا ہے تو سب سے بڑا انعام جو قرآن میں درج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے جب ملاقات کرے گا تو وہ براہ راست کرے گا، اور درمیان میں حجاب اور پردہ
اٹھا لیا جائے گا، اور جنت کے بالائے خانوں میں درج ہے کہ اللہ کھڑا ہوگا اور ان بالکنیز میں کھڑے ہو کے اپنے بندوں کا اللہ ایسے استقبال کرے گا، آؤ میرے بندوں. اور وہ دیدار الہی کا وہ مقام جس کی موسیٰ جو ہے وہ ایک جھلک برداشت نہیں کر سکے تھے، وہ آپ کو اس دنیا میں، اس جنت بری میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو بندے اس دنیا میں وہ ریاضت کریں گے اور وہ قرب الہی کا مقام حاصل کریں گے، جو مقام حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ جس کو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میری بطور ڈپٹی کمشنر جھنگ کی واحد کمائی اس خطے کی ولی کامل شخصیت حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے. یہ قدرت اللہ شہاب لکھا. اب میں اس گفتگو کو اگلے مرحلے پہ لانا چاہتا ہوں. قرآن میں پھر آیا 28ویں پارے میں کہ زندگی میں تو ہم وہ قرب الہی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، ہم ان کے ساتھ جڑیں تو وہ ہماری تربیت کر کے اس فیض عام میں ہمیں شامل کر لیں تو ہماری زندگیاں بھی اسی طرح بدل سکتی ہیں جس طرح ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے اپنی ریاضت کے ذریعے قرب الہی کا وہ مقام پایا ہوتا ہے. تو اس نور کے حالے میں جو جو شریک ہو جائے، جو جو قریب آ جائے، ان پہ بھی ان انوار کی کرنیں پڑنے سے ان کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں. کیوں؟ قرآن پاک 28واں پارہ اس میں آپ پڑھتے ہیں، اور یہ طواف کعبہ کے چوتھے یا پانچویں اس سرکل کی دعا بھی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عن سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وہ جب وہاں آپ کے گائیڈز ہوتے ہیں نا جی، وہ اونچے آواز میں اس کا جب ورد کرتے ہیں تو بڑی فضا بنتی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں اور لغزشوں کی معافی دے دے، اور جب ہمیں موت دے تو وہ کن کے ساتھ دے؟ مال ابرار. ابرار ہے بر کی جمع، اور بر کا مطلب نیکی ہے. موت بھی ہم مانگتے ہیں تو کن کے ساتھ؟ قرآن لکھا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ کوئی سی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کلام الہی میں درج ہے، اور طواف کعبہ میں اس کے ورد ہوتے ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں. اب یہ قرب حاصل کرنے والی ایک شخصیت جس کا میں بیٹا ہوں وہ پروفیسر ماہر انور خان ہے، جو 1951 میں میٹرک کا پیپر دے کے یہاں جامعہ محمدیہ میں اپنے نانکوں کو ملنے آئے تھے جو سجن کے، اور جن کو یہ بتایا گیا کہ ادھر ہمارے قرب و جوار میں ایک مولوی صاحب آئے جو ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. 15 سال میرے والد کی عمر تھی. تو جب ان کو ملایا گیا تو واپس جا کے پہلا جو انہوں نے جملہ کہا ان اپنے نانکوں کو کہ ان کو مولوی صاحب نہ کہا کریں، یہ ولی اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ ولی کامل ہے. اور ساتھ مولانا صاحب سے اجازت طلب کی کہ جن بچوں کو آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا ہے، ابھی 6-8 مہینے میرا رزلٹ آنے میں ہے، اور میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کو یہ دنیا کی تعلیم نہ شروع کر دوں، ان کے لیے بستے کو قیدے کو کاپیاں خرید کے لاؤں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانکوں سے 50 روپے لیا، ان کی گھوڑی لی، اور ان کا ایک اپنا کزن لیا، بھوانے آئے، اور ان 20-30 بچوں کے لیے بستے، کاپیاں، کتابیں، قلم، دوات خرید کے واپس چلے گئے. واپس چلے گئے، اور ان کو جیسے ہی وہ کزن صبح نکلتے تھے مسجد میں تعلیم لینے کے لیے وہ ساتھ آ جاتے تھے. تو وہ دینی تعلیم مولانا صاحب سے لیتے اور ساتھ شاگردی کا رول ختم کر کے استاد بن جاتے، اور انہی بچوں کو دنیا کی تعلیم الف بے لکھنا، کیونکہ اس زمانے میں میٹرک بھی کرنے والے انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ہوتے تھے جو اس علاقے میں میٹرک والے ہوتے تھے. تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بطور شاگرد بھی، روحانیت میں شاگرد اور دنیاوی تعلیم میں استاد، یہ 2 رشتے شروع ہو گئے. تو ابا جان فرماتے ہیں، اور یہ جو باتیں میں نے، چونکہ ان کو اب اس دنیا سے گئے ہوئے 35 برس ہو گئے اس سپٹمبر میں، تو میں نے ان سے سنی ہوئی ہے، چونکہ اس وقت میں 10th میں تھا، میٹرک کی کلاس میں تھا.
I was about 15 years age. اور یہ باتیں وہ ہر آنے والے کو سناتے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت اور اس جگہ کے ساتھ جو ان کا کنیکشن تھا اس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے. اور یہ بار بار سنا کے ہم چونکہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے سیف بھائی اور میں, تو ہمیں وہ چیزیں رٹی ہوئی ہیں. اور پھر میں نے اب ہزاروں مرتبہ سنائی ہیں, چونکہ مجھے بھی اس خانوادے پہ اور اس جگہ پہ اور حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ سے نسبت پہ فخر ہے اور فخر رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ان کا جو انداز تکلم تھا اس میں وہ لوگوں کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے, وہ لو کاسٹ اپنی نظریں رکھتے تھے, ایسے جھکی ہوئی نگاہوں سے بات کرتے تھے اور بے شمار لوگوں کو صرف ان کی آواز سے پہچان لیتے تھے, تو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن فرماتے ہیں کہ 2-3 ماہ گزر گئے, بڑا ہمارا قریب کا ایک تعلق بن گیا. وہ بہت خوش ہوئے کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنا موٹیویٹڈ ہے اور اس نے ادھر پورا سکول لگا لیا. تو کہتے ہیں 3 ماہ گزر گئے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے میری طرف دیکھا مسکرا کے, خوش ہو کے, اور کہتے ہیں انور خان, تو کہتے ہیں جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جس طرح اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اچانک روشنی ہو جائے. میرے اندر باطن میں ایسے نور کے ہالے پھوٹے اور مجھے لگا کہ میں اندھیروں میں تھا, اب میں روشنی میں آ گیا ہوں. تو کوئی 20-30 سیکنڈ کے لیے انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے انور خان میں بڑا خوش ہوں تیرے تے تو یہ دس پہ تو کی کرنا ہے زندگی تو اتنے بیٹھا. تو ابا جان کہنے لگے کہ میں آخیا بھائی میرے والدی خواہش ہے, یعنی میرے دادا کی, کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ میں پروفیسر بنوں. اچھا پروفیسر بننا ہے تو وہ لیے کتنی تعلیم چاہیے؟ ابا جان کہنے لگے جی ایم اے کرنا پڑتا ہے 16 جماعتیں. تو فرمانے لگے کہ انور خان آپ ایک مضمون میں 16 جماعتیں نہیں پڑھو گے, تم ڈبل ایم اے کرو گے 2 مضمونوں میں, اور تم عام پروفیسر بھی نہیں بنو گے انشاءاللہ, تیرا زمانے میں نام ہوگا. میں بڑا خوش ہوا. میٹرک کا بچہ, اس کو اتنی بڑی 2 سند مل جائیں کہ تعلیم کی بھی ضمانت اور نوکری کی بھی ضمانت مل گئی. تو کہتے ہیں 10 منٹ پھر توقف ہو گیا, میں اپنے وہ پڑھائی میں لگ گیا. 10 منٹ بعد دوبارہ مجھے انہوں نے دیکھا نہیں, لیکن ایک سوال پھر کیا, انور خان تو اپنی شادی وادی کوئی نہیں کرنی؟ تو میں بڑا امبیرس ہوا, چھوٹا سا بچہ 15 سال کا, اور اتنی بڑی شخصیت مجھ سے پوچھ رہے ہیں شادی کے بارے میں. تو میں نے کہا جی میں نے کوئی اتنا زیادہ نہیں سوچا, پر شادی تو کرنی ہے. تو پھر اولاد کی کوئی خواہش؟ تو میں نے کہا ہاں میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے تاکہ ہمارا یہ جو لکھائی پڑھائی والا مشن ہے وہ بھی اس میں جڑ جائیں اور یہ فیض عام کا سلسلہ آگے چلتا رہے. تو فرمانے لگے مسکرا کے انور خان میں نے اللہ میاں سے, اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے 7 بیٹے مانگ لیے, اور 7 کو بائیں طرف پسلیوں کے اوپر میری دعا کا نشان ہوگا, اور 7 اپنی زندگی میں جب وہ اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ ان میں سے چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں 1951 میں. اب اس کو آگے لے آتے ہیں. والد صاحب وہاں 6-8 مہینے اپنا کام کرتے رہے, کالج میں داخلہ ہوا, نوکری مل گئی, ورنیکولر ٹیچر لگے, پھر ہائی اسکول میں ٹیچر ہو گئے, پڑھتے پڑھاتے 1968 میں گورنمنٹ کالج پھالیا میں لیکچرر ہو گئے, جس کا مولانا ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ضمانت دی تھی 1951 میں. پروفیسر ہو گئے پہلا, اس سے پہلے ڈبل ایم اے کیا, ایم اے اردو ایم اے پرشین. پروفیسر سید وقار عظیم پنجاب یونیورسٹی ان کے شاگرد بنے, پہلا بھی دعا کا حصہ پورا, پروفیسر بھی بن گئے. اب تیسری دعا 1986 19 جنوری ہمارا 7واں بھائی پیدا ہوا میجر نوید, وہ دعا بھی پوری ہوگی. اب جو اس دعا کا سب سے آخری اور مشکل مرحلہ ہے جس کے لیے واقعی ان کی دعا کی سند آگے آئی, اور ہمارے 7ویں بھائی کی پیدائش کے ٹھیک 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد 1986 سپٹمبر 25 کو والد صاحب اس دنیا سے پردہ کر گئے, اپنے خالق حقیقی کو جا ملے. اب دعا کا امتحان شروع ہوا. ہمارا تو شروع ہی ہوا امتحان 7 یتیموں کا, لیکن اس دعا کا امتحان کہ بھئی زمانے میں ان کا نام کیسے ہوگا, آپس میں بیٹھیں گے تو بڑا چھوٹا کیسے, اس کا فرق کون کرے گا. اب 7 یتیم
تو وہ دعا کا سلسلہ دراز ہوا. ہم گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے, 7 میں سے 6 بھائی راوین ہوئے. 20.5 سال گورنمنٹ کالج لاہور بغیر ایک دن کے توقف کے گورنمنٹ کالج لاہور کی تاریخ بنتی ہے. 6 بھائی راوین. اب آگے آ جائیں, سول سروس. یہ ہمارے باپ کا خواب تھا کہ جی میرے بیٹے CSS کریں. پھر اگلی تاریخ بنتی ہے, 7 میں سے 5 سول سرونٹ, ایک آرمی میں جو 6 مہینے والا تھا وہ اب کرنل ہونے والا ہے. یہ ہے وہ اعجاز, اس ولی کامل کی دعا کا صدقہ جو چلتا جا رہا ہے. پھر بوانا میں الائٹ اسکول بن جاتا ہے. پھر تعلیم کا وہ مشن جس کے لیے والد صاحب نے بیٹے مانگے تھے وہ چلتا چلتا FBR میں پہنچ جاتا ہے. اب میں FBR کی 70 سالہ تاریخ کا جونیئر موسٹ سپوکس پرسن ہوں. پہلے ہمارا پروٹوکول یہ تھا کہ جی سپوکس پرسن وہ ہوگا جو چیئرمین کے بعد سینئر موسٹ ہوگا, گریڈ 21-22 والا. میں FBR کی ہسٹری کا پہلا گریڈ 20 کا سپوکس پرسن ہوں. وہ درس و تدریس کہ FBR کیا ہے, ٹیکسز کیا ہے, وہ میں اب اپنے محکمے کی بنیاد پہ سارے میڈیا کو, ساری سٹیک ہولڈرز کو, ٹریڈرز کو, پورے ملک میں وفود کو اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بیہاف پہ نمائندگی کرتا ہوں. 2 قومی اخبارات میں لکھتا ہوں, ایک جمعے میں اردو اور اتوار انگلش. آئی ایم دی اونلی سول سرونٹ. یہ اس ولی کامل کی دعا کا اعجاز ہے تو نہیں ہے تو کیا ہے. یہ میرے گھر کے اندر ہوا ہے. میرا ایک چچا, آپ کی اجازت سے اس دن میں نے آپ کو اپنا دفتر میں سنایا تھا, ان بچوں کو سنانے دیں تاکہ ان کا اعتقاد بڑھے, ان کا روحانیت پہ, ولایت پہ, قرب الہی پہ ان کا ایمان مضبوط ہو. ہمارا سب سے چھوٹا چچا ذوالفقار, وہ کراچی گیا, پھر کراچی سے اسلام آباد آگے سیٹل ہو گیا. وہ ابا جان کے اس تعلق کو کوشچن کرتا تھا. وہ تھوڑا سا ماڈرن, اس دور کا ماڈرن تھا, چونکہ وہ ہم اس کو نلکا گھما گھما کے جب نہلاتے تھے تو اس کا ایک لیدر بیگ ہوتا تھا, اس میں شیمپو. ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا 1981 میں پہلی مرتبہ شیمپو. کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے, 1981. وہ ماڈرن آدمی تھے. ذوالفقار, اگر یہاں پہ ان کا کوئی کلاس فیلو جماعتی بیٹھا ہے تو اس کو پتا ہوگا. ذوالفقار صاحب جناب ابا جان کے اس تعلق کو کوشچن کرتے تھے, اور وہ نہیں کہتے آپ مولوی بن گئے ہیں, آپ بڑے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ابا جان نے کہا کہ بھائی وہ کوئی مولوی نہیں ہے, وہ عام شخصیت نہیں ہے, وہ ولی کامل ہے, تو آپ ان کو ملا کریں. ان کا میں نہیں ملا. اچھا, آخر mid 70s میں جب حضرت مولانا ضعیف ہو گئے اور ان کی بینائی چلی گئی تو ابا جان نے ذوالفقار کو بلایا اور ان کو کہا کہ اب ان کے آخری دن ہے نواز خالد صاحب, کہ اگر تو نے ان کی حیات اطہر میں ان سے ملاقات نہ کی تو میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. آپ کا میرا بھائی والا تعلق ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, تو آپ جائیں ان کو مل کے آئیں, حاضری لگوائیں وہاں پہ, چونکہ یہ میرے پہ بوجھ ہے اخلاقی. تو میرا بھائی اور سب سے پیارا بھائی اور چھوٹا بھائی, اور تو منکر ہے اس خانوادے کا. تو انکل ذوالفقار پھر ہمیں سناتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا, چونکہ مجھے آپ کے ابا جان سے پیار بھی بہت ملا ہوا تھا اور احترام بھی بہت تھا, لیکن میں نے ایک شرط رکھی. میں نے شرط یہ رکھی کہ میں جاؤں گا, ان کو ولی میں ایک شرط پہ مانوں گا. یہ جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صرف آواز سن کے پہچان لیتے ہیں, اب تو سنا ہے ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے, تو میں نے بولنا کوئی نہیں وہاں پہ, میں نے جا کے بیٹھ جانا ہے اور میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, مصافحہ کرنا ہے. اگر وہ ولی کامل ہیں اور ان کو اس زمان و مقام پہ دسترس اللہ نے دی ہوئی ہے, تو اگر تو انہوں نے مجھے بائی نیم پکارا اور آپ کو بھی پہچان لیا میرے حوالے سے, تو میں معافی مانگ کے آؤں گا. لیکن اگر ان کو نہ پتہ چلا اور میں ایویں واپس آ گیا تو پھر میں سچا ہوں اور آپ کی باتیں ایویں کہانیاں. تو وہ یہ سوال داغ کے چلے گئے. آئے محمدی شریف, آگے مریدین کا رش تھا, وہ پیچھے مؤدب ہو کے بیٹھ گئے تھے. میں جیسے جیسے آگے سے مرید اٹھ رہے تھے میں قریب ہوتا گیا. جب میری باری آئی تو میں نے چپ کر کے پلان کے تحت حضرت مولانا ذاکر رحمۃ اللہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. جیسے ہی میں نے ہاتھوں میں ہاتھ لیا تو فرمانے لگے, ذوالفقار آخر آ گیا ہے نا. تو آنا ہی سی. تو کی حال ہے وڈے مار صاحب دا, انہوں نے بچوں کا کی حال ہے. کہتا میں تو کوکا رویا دبا کے,
معافیا منگیا, میں ہاتھ چھڈا نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. میں کہ جی معاف کر, میں گمراہ رہا ہوں, میں بھولا رہا ہوں. آگے 1982 ہماری والدہ کو دندن پڑ جاتا تھا, کیویٹیز لاک ہو جاتی, دنیا جان کے علاج, دنیا جان کے الٹرا ساؤنڈ, نئے نئے الٹرا ساؤنڈ آئے تھے 1982 میں. تو ابا جان ان کو بنو بھی لے گئے, ایک شاگرد ان کا کرنل تھا امجد عزیز, وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب سارے ٹیسٹ, الٹرا ساؤنڈ, ایوری تھنگ کلیئر. تو دندن نہ ٹھیک ہوئے, ہفتے میں 2 دفعہ دورہ پڑنا, کیویٹیز لاک ہو جانی. میں نے یا سیف بھائی نے, ہم پرائمری جماعت میں تھے, تو ایک نے چھٹی کرنی, چونکہ ابا جان نے کالج جانا ہوتا تھا تو ہم والدہ کو اٹینڈ کرتے تھے. اتنے ویک ہو جاتے تھے کہ ہم سہارا دے کے ان کو پیچھے گدے رکھ کے بٹھاتے تھے, پھر اسی طرح ہم لٹاتے تھے. 2-3 دن ویک رہتے, ایک دن سنبھلتے, اگلے دن پھر دندن. تو ابا جان بڑے پریشان, ہم بھی پریشان, رونا ہم نے, والدہ نے بے ہوش ہو جانا آدھا گھنٹہ. تو ایک دن کیا ہوا کہ ابا جان یہاں سے چنیوٹ سے آتے ہوئے جامع آباد اترے, محمدی شریف چلے گئے اور جا کے دعا مانگی ولی کامل کے, اپنے دوست کے روضہ عطر پہ کھڑے ہو کہ حضرت صاحب چنگے تسی میرے مرشد ہو, چنگے تسی میرے دوست ہو, تواڈے اپنے اس بھائی اپنے بیٹے دی بیوی بیمار ہے 8 مہینے تو, تے میں دنیا جہان دے ٹیسٹ بھی کرائے نے, علاج بھی کرائے نے, رپورٹاں بھی ٹھیک نے, تے بیماری بھی نہیں جاندی, تے چنگا تسی پتہ کیتا. تے ابا جان کہندے 15-20 منٹ دعا گھٹ سی, لڑائی زیادہ سی, میں دعا مانگ کے گھر آ گیا. اسی اتھے نٹھر کے چک اس ویلے رہندے سے اپنی ان زمیناں تے. تو اسی دن امی جان کو وہ دندن پڑا تھا اور میں چھٹی پہ تھا. تو سیف صاحب نٹھر کے والے پرائمری اسکول سے پڑھ کے آئے, رات کو ہم سو گئے, ان کو لٹایا. تو رات 2 بجے فرشی پکھا لگا ہوا ہے, پیڈسٹل فین, تو امی نے رات 2 بجے مجھے جگایا. میری چارپائی ان کے ساتھ والی چارپائی تھی, گرمیاں تھی تو باہر سین میں وہ پکھا لگا کے سونے کا رواج تھا. تو مینوں آواز آئی کہ اسد, تو مجھے پتہ چلا کہ امی بلا رہی. تو میں جاگا, جب میں جاگا ڈاکٹر صاحب تو وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی رات 2-2:30 بجے. تو میں تو پہلے ڈر گیا کہ یہ تو کیسے ہماری ماں ہو سکتی ہے, ان کو تو جگا کے مطلب اٹھا کے بٹھانا پڑتا. تو فرسٹ امپریشن آئی جسٹ کو ناٹ ریکگنائز. تو میں نے کہا, تھوڑا سا میں نے جب دیکھا دوبارہ تو میں نے کہا امی تسی کیویں جاگ کے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گئی ہاں. تے سیف نو جگا تے ابے نو جگاؤ. تو میرے پاس سیف صاحب کی چارپائی پہ ابا جان, پھر باقی چھوٹے سے. تو میں نے سیف صاحب کو میں نے کہا ابا جان امی ٹھیک ہو گئی. تو سیف صاحب جا کے ابا جان اٹھے. تو انہوں نے کہا جنتا تو کدھر جا کے بیٹھی؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گئی ہوں, میں آپ پہ جاگی ہوں, میں آپ پہ اٹھ گئی ہوں. انہوں نے کہا تو کیویں آپ پہ اٹھ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہونے ایک اللہ دے بندے آ رہے, نیک آدمی نے, سفید داڑھی ہے, تے انہوں نے مینوں آ کے تے ڈانٹیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جنتا اے تو میرے پتر نو کیوں پریشان کرنی ہے, تینوں کہنے کیا ہے کہ تو بیمار ہے, اٹھ تے نہ سارے دس تو ٹھیک ہے, انہوں نے جگا تو ٹھیک ہے. اور تسی صرف یہ کرنا ہے کہ عصر دی نماز پڑھ کے 2 دیگاں, ایک میٹھے چاولوں دیاں ایک نمکین, کعبے وال منہ کر کے اپنے ہتھی تقسیم کرنا ہے اور آئندہ بیماری کا نام نہیں لینا. اس دن لنگر پکا, امی نے تقسیم کیا 1982 اور آج 2021 وہ دندن دوبارہ نہیں پڑا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت